یہاں اس چینل پر آپ کو ہر قسم کی کہانیاں سننے کو ملیں گی۔ لو سٹوریز بھی، مورل سٹوریز بھی، ہارر سٹوریز بھی، اور اس کے علاوہ کچھ فنی سٹوریز بھی، یعنی مزاحیہ بھی کہانیاں، اسلامی کہانیاں بھی، سبق آموز کہانیاں بھی، اور محبت و پیار کی بھی ہلکی پھلکی ایسی بھی کہانیاں بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتی بھی رہتی ہوں۔ تو اگر آپ میرے چینل پر نئی ہیں تو پلیز سبسکرائب ضرور کر لیجئے۔ تو آج میں یہ جو کیس نمبر 3 شیئر کر رہی ہوں، ایک ریٹائرڈ تھانے دار کی آپ بھی تھی، آپ کو کہہ لیں ڈیوٹی کے دوران ان کے ساتھ جو اچھے مزیدار واقعات ہوئے تو انہوں نے اس کو قلم بند کیا ہے۔ تو آج کی تیسری قسط ہے، چلیں انہی کی زبانی میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں۔ حافظ آباد سے میں پنڈی بھنڈیا پہنچا تو سپہر ہو چکی تھی۔ میرے پاس نہایت اہم نوعیت کے کچھ کاغذات تھے۔ میں نے سوچا پہلے ان کاغذات کی فائل تھانے میں محفوظ کر لوں، پھر مقتول ساتھی کی عورت کا بیان لینے ہسپتال جاؤں گا۔ حالانکہ گزشتہ روز ڈاکٹر نے مجھ سے کہا تھا کہ میں بیان لینے صبح ہسپتال پہنچ جاؤں، لیکن میں نے چودھری حق نواز کی عدالتی ریمانڈ کو مقتول کی ساتھی عورت کی گواہی پر فوقیت دی تھی۔ میں تھانے پہنچا تو پتہ چلا دنگا فساد کا ایک سنگین کیس میرا منتظر تھا۔ 2 زمینداروں میں اچھی خاصی جھڑپ ہو گئی تھی پانی کے معاملے میں، جس سے کافی افراد زخمی بھی ہو گئے تھے۔ میں نے آتے ہی سب سے پہلے ASI سلامت علی کے بارے میں پوچھا تو مجھے بتایا وہ تھوڑی دیر پہلے ہسپتال گیا ہے۔ مجھے بتایا ہیڈ کلرک نے کہ 2 افراد آپ کو بلانے آئے تھے، وہ خاصے گھبرائے ہوئے تھے، تو آپ نہیں تھے تو پھر ASI اسپتال ان کے ساتھ ہسپتال چلے گئے۔ میں نے پوچھا وہ کیوں مجھے بلانے آئے؟ تو اس نے کہا مجھے پتہ تو نہیں ہے، لیکن جناب وہ ایک لڑکی کی بات کر رہے تھے، تو اس سے مجھے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ وہ مقتول لڑکی کا کوئی معاملہ ہے۔ میں نے ان کی منہ زبان سے لڑکی کا لفظ سنا تھا۔ میں گہری سوچ میں ڈوب گیا۔ گزشتہ روز کی عورت کی حالت کافی تشویشناک تھی۔ مجھے خدشہ تھا کہ اگر مقتول کی ساری عورت کو کچھ ہو گیا تو ہم بہت بڑا سراغ کھو دیں گے۔ اب تھانے میں بھی ہنگامی صورتحال کا سامنا تھا۔ میں نے عملے کے جن افراد کو حوالات میں بند کرا تھا، ان کی حمایتی بڑھ چڑھ کر بول رہے تھے، مجھے ٹھیک ٹھاک طریقے سے ان کا علاج کرنا تھا، اس لیے میرے تھانے میں موجود رہنا بھی ضروری تھا۔ 2 گھنٹے تک میں ان پارٹیوں کے بیانات نوٹ کرتا رہا اور وقت گزرنے کا پتہ ہی نہیں چلا۔ اس کیس میں کافی وقت ہو گیا اور مغرب کا ٹائم ہونے میں رہنے والا تھا، تو پھر ASI اسپتال سے ابھی تک واپس نہیں آیا تھا۔ میری پریشانی بڑھنے لگی، اس لیے میں خود ہسپتال پہنچ گیا۔ ہسپتال ہمارے تھانے سے زیادہ دور نہیں تھا۔ وہاں پہنچ کر جو مجھے بات پتہ چلی اس نے مجھے ہلا کر رکھ دیا۔ مقتول کی ساتھی عورت ہسپتال سے غائب ہو گئی تھی۔ وہ کیسے غائب ہوگی؟ میں نے پوچھا۔ وہ بولا میں ابھی ڈاکٹر لودھی سے مل چکا ہوں، ان کا کہنا ہے کہ آج دوپہر کے وقت اچانک روپوش ہو گئی ہے۔ انہوں نے پورے ہسپتال تلاش کیا اور اس کا کوئی سراغ نہیں ملا۔ اس کے بعد لڑکی کی گمشدگی کی اطلاع دینے 2 افراد تھانے آئے تھے۔ میں نے کہا ڈاکٹر لودھی کہاں ہیں؟ وہ اپنے کمرے میں ہیں۔ پھر ہم ڈاکٹر لودھی کے پاس ان کے کمرے میں گئے تو وہاں پہ وہ لیڈی ڈاکٹر بھی موجود تھی جس سے گزشتہ روز میری ملاقات ہوئی تھی۔ میں نے ان سے پوچھا کہ وہ عورت کہاں غائب ہوگی؟ وہ کہتے یہی تو بات ہماری سمجھ میں نہیں آ رہی ملک صاحب، ہم نے اسپتال کا کونا کونا چھان مارا ہے، لیکن وہ تو ایسے غائب ہوئی جیسے گدھے کے سر سے سینگ۔ ویسے بڑی عجیب صورتحال ہے۔ حقیقت جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، ہر طرف سے ناکام اور مایوس ہونے کے بعد ہی ہم نے 2 افراد آپ کی طرف بھیجے تھے۔ اس وقت آپ تھانے میں موجود نہیں تھے، اس لیے آپ کے ASI آ گئے اور ہم نے ان کو ساری صورتحال بتا دی ہے۔ میں ڈاکٹر کی نیت پر شک نہیں کر سکتا تھا، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا تھا کہ وہ عورت آخر کہاں گئی؟ اپنی مرضی سے یہ گئی یا کہ اسے کسی نے؟ ایسا سوچتے میں چونک اٹھا کہ اس عورت کے جسم پر اچھے خاصے طلائی زیورات موجود تھے اور وہ خود بھی حسین و جمیل تھی۔ ایک فوری خیال کے تحت میں ڈاکٹر لودھی کی طرف دیکھا، پھر لیڈی ڈاکٹر سے پوچھا ڈاکٹر صاحب آپ نے تو ایک نرس کو مقتول کی ساتھی کی نگرانی پر مامور کیا تھا، پھر وہ نگرانی کرنے والی نرس کی آنکھوں میں دھول جھونک کر کہاں روپوش ہوگی؟ ڈاکٹر کہتی میں نے آپ سے وعدے کے مطابق نرس شفانہ کو اس کی دیکھ بھال اور نگرانی کی ڈیوٹی سونپ دی تھی۔ میں تو صبح خود بھی اس عورت کو وارڈ میں موجود دیکھا تھا، اسے ہوش آ گیا تھا اور ہم نے اس کی آمد کا انتظار کر رہے تھے تاکہ آپ اس کا بیان لے سکیں، لیکن آپ نہیں آئے۔ اور ایک بات سوچ کر میں تو اور زیادہ پریشان ہو رہی ہوں کہ اس عورت نے خاصے قیمتی طلائی زیورات پہن رکھے تھے۔ کہیں ڈاکٹر نے جملہ ادھورا چھوڑ دیا۔ میں نے اس کی بات کو مکمل کرتے ہوئے کہا مجھے بھی یہی شک ہے کہ اسے کسی نے اغوا نہ کر لیا ہو۔ اغوا اور ہمارے اسپتال سے؟ ڈاکٹر امتیاز لودھی نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے کہا یہ ممکن نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ ہمارا تمام اسٹاف برسوں کا آزمایا اور قابل بھروسہ ہے۔ ہم نے ایک فرد سے پوچھ تاچھ کر لی ہے، اغوا جیسا کوئی کامیاب نہیں ہوا۔ اگر آپ نے ابھی بھی تسلی کرنی ہے تو ہمارے عملے سے پوچھ تاچھ کر سکتے ہیں، آپ کو پوری اجازت ہے۔ میں نے کچھ سوچتے ہوئے ڈاکٹر صاحب سے کہا کہ ممکن ہے اس عورت کی گمشدگی میں باہر کی کسی فرد کا ہاتھ ہو، کوئی باہر سے آ کر بھی تو اسے زبردستی یہاں سے لے جا سکتا ہے۔ دیکھیں جناب، جہاں تک کسی باہر کے آدمی کا اسے زبردستی یہاں سے لے جانے کا سوال ہے تو آپ یقین کریں ایسا کوئی واقعہ ہمارے اسپتال میں پیش نہیں آیا۔ میں نے پوری طرح چھان بین کر لی ہے، آپ بھی چاہیں تو اپنی تسلی کر لیں۔
پھر میں نے لیڈی ڈاکٹر کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، ڈاکٹر صاحبہ، آپ نے بتایا آج صبح اسے ہوش آ گیا تھا اور اس کی طبیعت بھی قدرے بہتر تھی۔ کیا اس نے اپنے بارے میں آپ کو کچھ بتایا تھا؟ مجھ سے تو اس کی باقاعدہ بات چیت نہیں ہوئی، ڈاکٹر نے جواب دیا۔ دراصل آج میں بہت مصروف رہی ہوں۔ البتہ نرس شبانہ کی اس سے مختصر گفتگو ہوئی تھی اور شبانہ ہی کی زبانی مجھے معلوم ہوا ہے کہ اس عورت کا نام شہناز تھا۔ اوہ، میں نے گہری سانس لیتے ہوئے کہا، کیا میں آپ کے ہسپتال کی نرس شبانہ سے مل سکتا ہوں؟ ضرور، لیڈی ڈاکٹر نے کہا، میں ابھی اسے یہاں بھیجتی ہوں۔ تو یہ تھی آج کی کیس۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویک میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا کہ آپ کو یہ کہانی کیسی لگ رہی ہے۔ چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کر لیجیے۔